بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ یہاں کسی اور فقیہ کے دور کا واقعہ ہے کہ وقت کا بادشاہ اپنی بیوی کے ساتھ تنہائی میں بیٹھا تھا۔ اس کی بیوی کسی وجہ سے اس سے ناراض تھی۔ بادشاہ چاہتا کہ محبت پیار میں وقت گزاریں، لیکن بیوی جلی بیٹھی تھی اور وہ چاہتی تھی کہ اس کی شکل ایک آنکھ نہ دیکھوں۔ جب بہت دیر گزر گئی تو بادشاہ نے کچھ اور بات کہہ دی۔ جب اس نے بات کر دی تو بیوی نے کہا، جہنمی دفع ہو یہاں سے۔ جب اس نے اتنی بڑی بات کہہ دی تو بادشاہ کو بھی غصہ آیا، چنانچہ کہنے لگا، اچھا اگر میں جہنمی ہوں تو تجھے بھی 3 طلاق۔ اب اس نے بات تو کر دی مگر دونوں کی پریشانی بڑھ گئی اور پوری رات دونوں متفق رہے کہ طلاق ہوئی کہ نہیں۔ جب صبح اٹھے تو ان کے دماغ ٹھنڈے ہو چکے تھے، چنانچہ فتویٰ لینے کے لیے کسی مقامی عالم کے پاس پہنچ گئے اور ان کو پوری صورتحال سے آگاہ کر دیا۔ جب اس عالم نے اس کی بات سنی تو کہا کہ میں اس کی فتویٰ نہیں دے سکتا، کیونکہ میں نہیں جانتا کہ تم جہنمی ہو یا نہیں۔ کئی اور علماء سے پوچھا گیا مگر سب نے یہ کہتے ہوئے انکار کیا کہ ہم اس کا فتویٰ نہیں دے سکتے، کیونکہ بات مشروط ہے۔ بادشاہ چاہتا تھا کہ اس قدر خوبصورت اور حسین بیوی مجھ سے جدا نہ ہو، مگر مسئلے کا پتہ نہیں چل رہا تھا کہ اب حلال بھی ہے یا نہیں۔ بالآخر ایک فقیہ کو بلایا گیا اور ان سے عرض کیا گیا کہ آپ بتائیے۔ انہوں نے فرمایا کہ میں جواب تو دوں گا مگر اس کے لیے مجھے بادشاہ سے تنہائی میں کچھ پوچھنا پڑے گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ چنانچہ اس فقیہ نے بادشاہ سے علیحدگی میں پوچھا کہ کیا آپ کی زندگی میں کبھی کوئی ایسا موقع آیا ہے کہ اس وقت گناہ کرنے پر قادر ہو مگر آپ نے اللہ کے خوف سے نہ کیا ہو؟ بادشاہ سوچنے لگا، کچھ دیر کے بعد اس نے کہا، ہاں ایک مرتبہ ایسا واقعہ پیش آیا تھا۔ پوچھا وہ کیسے؟ وہ کہنے لگا، ایک مرتبہ جب میں آرام کرنے کے لیے دوپہر میں اپنے کمرے میں گیا تو میں نے دیکھا کہ محل میں کام کرنے والی لڑکیوں میں سے ایک بہت ہی خوبصورت لڑکی میرے کمرے میں کچھ چیزیں سنوار رہی تھی۔ اس کے حسن و جمال کو دیکھ کر میرا خیال برائی کی طرف چلا گیا، چنانچہ میں نے دروازے کو کنڈی لگا دی اور اس کے طرف آگے بڑھا۔ وہ لڑکی ایک نیک عفیفہ اور پاک دامن لڑکی تھی۔ اس نے جیسے ہی دیکھا بادشاہ نے کنڈی لگا لی ہے اور میری طرف خاص نظر کے ساتھ قدم بڑھا رہا ہے تو وہ فوراً گھبرا گئی۔ جب میں اس کے قریب پہنچا تو وہ کہنے لگی، اے بادشاہ اللہ سے ڈر۔ جب اس نے یہ کہا تو اللہ کا نام سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور اللہ کا جلال میرے اوپر غالب آ گیا۔ چنانچہ میں نے اس لڑکی سے کہا، اچھا چلی جا۔ میں نے دروازہ کھولا اور اسے کمرے سے بھیج دیا۔ اگر میں گناہ کرنا چاہتا تو میں اس وقت اس لڑکی سے گناہ کر سکتا تھا۔ مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں تھا مگر اللہ کا جلال، اس کی عظمت اور خوف کی وجہ سے میں نے اس لڑکی کو بھیج دیا اور گناہ سے باز آ گیا۔ اس فقیہ نے کہا کہ اگر تیرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ہے تو میں فتویٰ دے دیتا ہوں کہ تو جنتی ہے اور طلاق واقع نہیں ہوئی۔ اب دوسرے علماء نے کہا، جناب آپ کیسے فتویٰ دے سکتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا، جناب میں نے اپنی طرف سے یہ فتویٰ نہیں دیا بلکہ یہ فتویٰ تو قرآن نے دے رکھا ہے۔ وہ حیران ہو گئے کہ قرآن نے فتویٰ کہاں دیا؟ انہوں نے جواب میں قرآن کی آیت پڑھی جس کا ترجمہ کچھ یہ ہے کہ جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اور اس نے اپنے نفس کو خواہشات میں پڑنے سے بچا لیا تو ایسے بندے کا ٹھکانہ جنت ہوگی۔ پھر انہوں نے بادشاہ کو مخاطب کر کے فرمایا، چونکہ آپ نے اللہ کے خوف کی وجہ سے گناہ کو چھوڑا تو میں لکھ کر دے دیتا ہوں کہ تو جنتی ہے۔ دوستو، اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اگر ہم گناہ کرنے پر قادر ہوں مگر اللہ کے خوف سے گناہ سے باز آ جائیں تو پھر ہم اللہ کے محبوب بندوں میں شامل ہو جائیں گے اور پھر ہر وقت ہمیں اللہ تعالیٰ کی معیت نصیب ہوگی۔ ہر موڑ پر اللہ ہماری مدد فرمائیں گے اور ہر طرح کی پریشانیوں سے نجات عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس ویڈیو کو اپنے بچوں تک ضرور پہنچائیے گا۔ اللہ حافظ۔